خلیل نحوی موجودہ نحات میں سب سے آگے، ان کی بھی تفسیر قرآن موجود ہے۔ خلیل تو ان سب کے استاد ہیں، کیونکہ خلیل کے استاد پھر یحییٰ بن یعمر ہے، اور یحییٰ بن یعمر وہ ابو الاسود دوئلی کا شاگرد ہے، اور ابو الاسود دوئلی علی اور عمر ان سب کے شاگرد ہیں۔ نحو بھی مستند ہے، جس طرح احادیث مستند ہے، نحو بھی مستند ہے۔ نحو میں سب سے عمدہ اور بہترین کتاب جس کا ثانی نہیں ہے وہ جمع الجوامع ہے۔ جمع الجوامع ہے ابو الحجاب کی، اس کی شرح لکھی ہے جلال السیوطی نے، ہر کتاب کو چھیڑتا ہے۔ حمہ الحوامع، حمہ الحوامع فی شرح جمع الجوامع۔ سیوطی کو ہاتھ لگ گئی ہے تو فوراً اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ اور صرف میں سب سے اچھی اور بہترین کتاب مغنی اللبیب ہے ابن ہشام کی۔ ابن ہشام اور ابن عقیل دونوں ابو حیان کے شاگرد ہیں۔ ابن ہشام مغنی اللبیب والے ہیں، ابن عقیل جس کا دیوان نحو مشہور ہے، بعض مدرسوں میں کافیہ کی جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ منطق میں تو میں نے بتایا تھا کہ مختصر کتاب بدیع المیزان ہے اور مفصل غلام یحییٰ ہے۔ اور لغت کے اندر مختصر فقہ اللغہ ہے، فقہ اللغہ وسر العربی لأبی المنصور الثعلبی۔ اور شعر و سخن میں ابو البختری کا دیوان ہے۔ ابو البختری شاعر ہے، 56 شعراء عربی کے، کل 56 ہیں، 56 دواوین ہیں، بس وہ حاصل کر لو، اوپر رکھی ہوئی ہے، 56 کے 56 اوپر رکھی ہے، 56 دواوین کل عربی کے۔ سارے شعراء جو عرب کے سب جمع ہو گئے، 56 ہو گئے۔ شعر و سخن میں حضرت بنوری لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد مولانا انور شاہ صاحب سے کہا تھا کہ شعر و سخن کی کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ادبیت کی مزید حاجت نہ ہو، فاشار الیہ الی دیوان ابی البختر۔ دیوان ابو البختری کا حضرت نے بتایا۔ شیخ کہتے بعدین تعالاتہ فوجدتہ کما اشار رحمہ اللہ، پھر میں نے مطالعہ کیا، اسی طرح پایا جیسے شیخ نے کہا۔ معارف السنن۔ حدیث کے غرائب کے لیے، حدیث کے غرائب کے لیے اور عجائب کے لیے مجمع بحار الانوار، مجمع بحار الانوار جس کو آج کل مجمع البحار کہتے ہیں، شیخ طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ کی، ہندوستان کے بڑے اکابر علماء میں سے، زبیدی بلگرامی کے استاد ہے، علی متقی کے شاگرد ہے، شاہ عبد الرحیم کے استادوں کے استاد ہے۔ طاہر پٹنی مجمع البحار 5 جلدوں میں ہے، آج کل بیروت سے 16 میں آ گئی۔ وہی حیدرآباد دکن والا نسخہ حاصل کرنا۔ او مولوی صاحب سو رہا ہے، پکا سو رہا ہے۔ اس میں الفاظ کی غرابت
اس کو دور کیا گیا اور اس کے امثال و اشباہ بتائے گئے ہیں۔ کبھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فقہ کے اندر بعض مشکلات پیش آتی ہے مسائل کے استنباط میں، اس کے لیے ایک کتاب لکھی ہے ابن نجیم نے اور اس کا نام ہے الاشباہ والنظائر۔ الاشباہ والنظائر کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اہل سنت انگوٹھی ختام ختم وہ بائیں ہاتھ میں پہنے، تو آپ نے اس پر گھڑی کو قیاس کر لیا کہ پھر گھڑی بھی اسی ہاتھ پہ ہونا چاہیے، یہ الاشباہ والنظائر کے قبیل میں سے۔ آپ نے دیکھا کہ حرمت تو شراب کی ہے مگر بنگ افیون چرس وہ بھی نقصان دہ ہے اور علماء نے اسے بھی ناجائز کہا ہے، تو آپ نے اس پر ہیروئن قیاس کیا۔ یہ الاشباہ والنظائر کے قبیل میں سے۔ یہ بڑا علم ہے جب اللہ کسی کو نصیب فرمائے۔